اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما اخرجک ربک، جیسے نکالا آپ کو آپ کے پروردگار نے، من بیتک، آپ کے گھر سے، بالحق، حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک ایک جماعت، ایک گروہ ایمان والوں میں سے، لَكَارِهُونَ، البتہ اس کو ناپسند کرتا تھا، يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ، جگڑتے ہیں وہ آپ کے ساتھ حق کے بارے میں، بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ، بعد اس کے کہ بات واضح ہو چکی، كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ، گویا کہ وہ چلائے جا رہے ہیں موت کی طرف، وَهُمْ يَنظُرُونَ، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، وَإِذْ، اور جس وقت، يَعِدُ، وعدہ کیا، کم، تمہارے ساتھ، اللہ نے، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جس وقت وعدہ کیا اللہ نے تمہارے ساتھ، احدى الطائفتین، دو جماعتوں میں سے ایک کا، دو گروہوں میں سے ایک کا، انہا لکم، کہ بے شک وہ تمہارا ہے، وتودون، اور تم پسند کرتے تھے، ان غیر ذات الشوکۃ، بے شک جو بغیر کانٹے کے ہے، جو کانٹے والا نہیں ہے، انہیں تم پسند کرتے تھے، تکون لکم، کہ وہ تمہارا ہو جائے، وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور ارادہ کیا اللہ نے، ان یحق الحق بکلماتہ، کہ ثابت کر دے حق کو اپنے فیصلوں کے ساتھ، وَيَقْطَعَ، اور جڑ کاٹتے دابرہ، جڑ کافرین، کافروں کی، وَيَقْطَعَ دابر الکافرین، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، اللہ کا فیصلہ یہ تھا، لِيُحِقُّ الْحَقَّ، تاکہ ثابت کر دے حق کو، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور مٹا ڈالے باطل کو، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم ناپسند کریں۔ جی لکھیے، سورۃ الانفال، پارہ نمبر 9، درس نمبر 2، آیت نمبر 5 تا 8۔ آج کے سبق کا عنوان ہے ذکر انعامات در واقع بدر۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے ان کا تذکرہ، بوجہ برکت ایمان، تقوی و توکل۔ ربط، اس صورت میں زیادہ تر غزوہ بدر کی فتح کا ذکر ہے، اور اس میں جو انعامات خداوندی ہوئے ان کی تذکیر اور یاد دہانی کرانا مقصود ہے، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ شروع تا آخر جو بھی کامیابی باوجود بے سر و سامانی کے ہوئی، یہ ساری تائید غیبی تھی، یہ سب ایمان، فرمانبرداری، اطاعت رسول، تقوی اور توکل کی برکت تھی۔ ان آیات میں بھی کچھ غیبی مدد اور کامیابی کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ ذات خداوندی کی محبت حاصل ہو جائے۔
اچھا، اس میں شان نزول میں واقعہ لکھ لیجئے تاکہ بات ذرا واضح ہو جائے. شان نزول، ایک واقعہ تو یہ پیش آیا کہ کفار اپنا تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کی سرداری میں شام بھیجا ہوا تھا، وہ تجارتی قافلہ مال تجارت لے کر واپس آ رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے حضرات صحابہ کرام کو اس بات کی خبر دی کہ کافی سارا مال لے کر ابو سفیان اور اس کا تجارتی قافلہ جس میں افراد بھی کم ہیں واپس آ رہے ہیں. صحابہ کو ان کے تعاقب میں نکلنے کے لیے فرمایا. ابو سفیان جب حجاز کے قریب پہنچا تو اس نے آگے جاسوس چھوڑے، اس لیے کہ بدر سے پہلے بھی سرایا کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. مختلف جھڑپیں ہوتی رہی تھیں تو مختلف لوگوں سے بھی اس نے معلومات لیں کہ کہیں مسلمان راستے میں قافلے پر حملہ نہ کر دیں. تو بہرحال ابو سفیان کو خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے اپنے صحابہ کے ساتھ قافلے کے تعاقب کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. تو ابو سفیان نے جب ہی خبر ملی اسی وقت زمزم بن عمر غفاری کو اجرت دے کر مکہ دوڑایا اور کہا کہ مکہ جا کر اعلان کرو کہ اے قریش جلد اپنے قافلے کو بچانے کے لیے نکلو. جب یہ اعلان ہوا مکہ کی گلی گلی میں تو ابو جہل نے ایک لشکر جرار لڑائی کے لیے تیار کر دیا، جنگ کے لیے. منصوبہ ان کا پہلے بھی تھا، آخر میں عرض کروں گا. بہرحال ابو سفیان نے راستہ بدل دیا، چلاک آدمی تھا. اس وقت ابو سفیان حالت کفر پہ تھے، بعد میں ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے. آج بھی نا بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ حالانکہ بعد میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے تھے. یہ تو ابتدائی باتیں ہو رہی ہیں نا، اس وقت کی بات ہے. تو بہرحال قافلے کا راستہ اس نے بدل دیا، لیکن ابو جہل لڑائی کے ارادے سے بدر آ ٹپکا، بدر کے مقام پر آ پہنچا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وادی زفران میں تھے. جبرائیل امین وحی لے کر آ گئے کہ یا رسول اللہ، ابو جہل لشکر لے کر اسلحے سے لیس تیس لشکر ہے، جنگ کے لیے بدر آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھئی ادھر تو قافلہ آ رہا ہے، ادھر سے لشکر ابو جہل کا آ رہا ہے، کس کے ساتھ مڑ بھیڑ ہونی چاہیے، کس کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے چاہیے، کس کا مقابلہ کرنا پسند کرتے ہو. یہ مشورے کی باتیں ہو رہی تھیں ابھی. تو مسلمانوں میں کچھ اختلاف ہوا، کچھ اختلاف رائے ہو گیا. بعض نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پہ چھوڑا کہ یا رسول اللہ جیسے آپ چاہیں، جیسے آپ کہیں ویسے کریں گے. بعض صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ لڑائی کی تو ہم نے تیاری نہیں کی ہوئی. بعض لوگ دیکھیں اس بات کو لے کر صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، یہاں پر اعتراض کی کوئی بات نہیں ہے، یاد رکھیے گا. یہ تو مشورے کی بات ہو رہی ہے. صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دے رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کی ہم نے تیاری نہیں کی ہوئی، اور یقیناً نہیں کی ہوئی تھی. بے سر و سامانی ہے، لڑائی کے لیے تو ہم آئے نہیں، لہذا قافلے کا ہی تعاقب کرتے ہیں. وہ جو جنگ والا لشکر ہے اس کا مقابلہ نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارے پاس ابھی طاقت نہیں، ہمت نہیں، اسلحہ نہیں، کہیں ہمارا نقصان نہ ہو جائے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ذرا پریشان سے ہوئے. مزاج نبوت کو سمجھنے والی شخصیت، ہر معاملے میں پہل کرنے والی شخصیت، ہر معاملے میں. ابو بکر کا معنی ہی پہل کرنے والا ہے. جی ہاں، صرف خلافت میں پہلا نہیں، ہر معاملے میں ہی پہلا ہے. اسلام لانے میں بھی پہلے ہیں. صدقہ خیرات کرنے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال نچھاور کرنے میں، ہر معاملے میں رسول اللہ کے ساتھ پہل کرنے والے ابو بکر ہیں. اس لیے کہ ابو بکر کا معنی ہی پہل کرنے والا ہے. تو بعض لوگوں میں جو مشہور ہے نا، بکر نام کو ان کا بیٹا تھا اس کی وجہ سے ابو بکر ہے، نہ، یہ کنیت اس وجہ سے نہیں ہے. ابو بکر کا معنی ہے پہل کرنے والا. ابو کا معنی والا بھی ہوتے. تو ہر معاملے میں پہل کرنے والے عظیم صحابی، صحابی رسول، سسر رسول، خلیفہ اول، بلا فصل ہے کہ نہیں؟ بلا فصل، بیچ میں کوئی فاصلہ. یہ کہتے ہیں نا بلا فصل، کیا مطلب؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلا کسی فصل کے فوراً خلیفہ بنے. یہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. آج 21 ہے نا جمادی الثانی کی. تو فرمانے لگے، پوری تقریر کی، یا رسول اللہ ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے. پھر حضرت عمر کھڑے ہوئے، حضرت مقداد کھڑے ہوئے، ان کے بعد سعد بن معاذ کھڑے ہوئے. سب نے اطاعت اور جان نثاری اور فرمانبرداری پر تقریریں کی کہ ہم ہر ممکن آپ کا ساتھ دیں گے، جیسے آپ کہیں گے ویسے کریں گے. تو لڑائی پر سب نے اپنی آمادگی ظاہر کر دی. اور ساتھ فرمانے لگے، یا رسول اللہ ہم آپ کے فرمانبردار، آپ کے اطاعت گزار، جو حکم آپ کو اللہ نے دیا ویسا ہی کیجئے. خدا کی قسم اگر آپ ہمیں دریا میں گھس جانے کا حکم دیں گے تو ہم دریا میں گھس پڑیں گے. ایک آدمی بھی ہم سے پیچھے نہیں رہے گا. یعنی جتنے بھی انصار تھے ان کی طرف سے وکالت اور رساد کر رہے ہیں. ایک آدمی بھی ہم سے پیچھے نہیں رہے گا. جی ہاں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی طرح، موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کی طرح نہیں ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ اپنی قوم سے کہو، بنی اسرائیل سے کہو قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کریں، تو انہوں نے کہا تھا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. یا رسول اللہ ہم وہ والے نہیں ہیں کہ ہم کہیں آپ اور آپ کا رب جا کر جہاد کرو، ہم ادھر بیٹھنے والے نہیں. آپ اگر کہیں گے تو اپنے گھوڑے دریا میں بھی ڈال دیں گے اور ہم دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. ذرہ برابر بھی ہم لڑائی کرنے پہ ناخوش نہیں ہیں. ہم بڑے ثابت قدم لوگ ہیں. کیا عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سے وہ بات دکھائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. آپ اللہ کا نام لیجئے اور اس کی برکت پر چلیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، چلو اللہ کی طرف سے برکت اور بشارت ہے تمہیں. اللہ تعالیٰ نے 2 گروہ میں سے ایک کا وعدہ تمہارے لیے کر لیا ہے. 2 جماعتیں تھیں نا، ایک ابو سفیان والی اور ایک ابو جہل والی. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کا وعدہ آپ کے لیے کر دیا، وہ آپ کی ہے، تم اس پر غالب آؤ گے. یعنی بعض حضرات نے جو بے سر و سامانی کی وجہ سے یہ فرمایا تھا کہ لڑائی نہ ہو، یہ مسلمانوں کا نقصان نہ ہو جائے، اور قافلے پر حملہ ہوگا تو چلے مال کثیر مل جائے گا. اور اللہ اور اس کے رسول کو یہ منظور تھا کہ مال تو ایک عارضی چیز ہے، ابو جہل کے لشکر کے ساتھ مقابلہ ہو تاکہ ہمیشہ کے لیے کفر کا زور ٹوٹ جائے اور کفار کے اوپر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ جائے، روب بیٹھ جائے. یہ مقصد تھا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا. تو اس لیے ابو جہل کے لشکر سے مقابلے کو ترجیح دی، کس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. اور یہ تنبیہ بھی فرمائی کہ اسباب ظاہری پر نظر نہ کرو بھائی.
یہ تمہاری شیان شان نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف ہے۔ ظاہری اسباب اگرچہ نہیں تھے، اسلحہ نہیں ہے، تلواریں نہیں ہیں، تیر نیزے نہیں ہیں، افراد کی کمی ہے، خوراک لباس کی کمی ہے، کل جیسے میں نے بتا دیا تھا کیا کچھ کتنا تھا۔ تو لہذا آپ توکل کیجئے، ظاہری اسباب کو چھوڑیے، توکل کیجئے۔ تو اس غزوے میں جو انعامات خداوندی ہوئے اب اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے اپنی بستی سے نکلے، اور یہاں آپ کے گھر سے مراد اماں عائشہ کا گھر ہے، وہاں سے نکلے تھے اور بدر کی طرف روانہ ہوئے، تو اہل ایمان کی ایک جماعت بوجہ بے سر و سمانی اور عدم تیاری نہ ہونے کی وجہ سے تبعاً اس خروج اور جنگ کو ناپسند کرتی تھی۔ یعنی صحابہ میں کچھ ایسے تھے جو یہ سمجھتے تھے ہمارے پاس سامان نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، کیسے لڑیں گے، کہیں ہمارا نقصان نہ ہو جائے۔ تو یاد رکھیے یہ ناپسندیدگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی اور مخالفت میں نہیں تھی، بلکہ بے وجہ اس کی جو وجہ تھی وہ بے سر و سمانی تھی، اور تباً ایسے ہو جاتا ہے، اور یہ وارث بشریہ کا حصہ ہے، اس کے مخالف نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات چیت ہو گئی، بحث ہوئی کہ کیا کیا جائے، مشورے تک چل رہے ہیں، جبکہ حق ظاہر ہو گیا، کفار کی سرکوبی ہی کرنی ہے، ان کی گردن کشی ہی کی جائے گی، ان کی جڑ ہی کاٹی جائے گی۔ جب مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ فتح ان ہی کی ہے، پھر پہلی تو کسی نے نہیں کی، بس چل پڑے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو پہلو تئی کرنے والا اور پیچھے ہٹنے والا ہو۔ بظاہر تو یہی لگ رہا تھا نا کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، لڑنے کا سامان نہیں ہے، کسی کے پاس لاٹھی اٹھائی ہے، کسی کے پاس ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، کسی کے پاس پتھر اٹھایا ہوا ہے، اور ادھر سے اسلحے سے لیس دشمن ہے۔ بظاہر تو یہی لگ رہا تھا کہ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مگر انجام بہتر ہوا، اسلام غالب آیا، کفر مغلوب ہوا، کفر کا زور ٹوٹا، اور بدر کے موقع پر تا قیامت کفر ٹوٹ گیا۔ یہ سمجھ لیجئے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کس کے بعد؟ شعر تو آپ نے سنا ہوگا جی، یہ جو آن لائن ہے آپ لوگ بتا دیں، یہ جو کہتے نہیں اسلام زندہ ہوتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر بدر کے بعد۔ اسلام کربلا سے پہلے بھی تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی، روافظ کے اشعار کو رائج نہیں کرنا چاہیے، رافضیوں کا شعر ہے، اور اس کو جھوٹ منسوب کر دیا علامہ اقبال کی طرف۔ یہ علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے، اس کی کسی دیوان میں، علامہ اقبال کی کسی کلام میں کہیں پر یہ نہیں ہے، یہ روافظ کا شعر۔ تو بہرحال جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی، مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ انشاءاللہ فتح ہماری، اور فتح ہو گئی، اللہ کا کتنا بڑا انعام ہوا کہ مسلمانوں کے ارادے کے بغیر، جنگ کا ارادہ نہیں تھا، جنگ کے ارادے سے گھر سے گئے ہی نہیں تھے، بے سر و سمانی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی۔ جنگ بدر کے لیے نکلے نہیں تھے، نکلنے میں اختلاف ہو رہا تھا، جس طرح جب بدر میں فتح ہوئی تو مال غنیمت میں اختلاف ہو گیا، اجتہادی خطا تھی، مناسب نہیں تھا کہ قلت تعداد اور قلت اسلحہ اور دشمن کی اتنی کثرت سے مسلمان ڈر جائیں، لیکن یہ انسان کے اندر ایک طبیعی چیز ہوتی ہے۔ اگرچہ اختلاف بطور مشورہ تھا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہی کام کرنا تھا، یہ تو بھی مشورہ ہی ہو رہا تھا، لیکن طبی طور پر خوف جو ہوتا ہے وہ انسان کو ہوتا ہی ہے، یہ ایمان کے منافی تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا، طبی خوف انسان کی فطرت میں داخل ہے، جیسے شہر آ گیا تو ڈر جانا، آپ شہر سے ڈر جائیں تو کیا آپ میں ایمان نہیں ہے؟ کیا مسلمان شہر سے نہیں ڈرتا؟ سانپ آ جائے تو آپ سب بھاگ جائیں تو کیا کہا جائے گا؟ یہ مسلمان نہیں ہے بھائی، سانپ سے بھاگ رہے ہیں۔
دشمن کا حملہ ہو جائے ڈر جائیں تو کیا یہ اسلام کے منافی ہے؟ نہیں نہیں، سام بچھو کا ڈر، ان چیزوں کا ڈر، طبی طور پر دشمن کا ڈر انسان کے اندر ہوتا ہے، فطرتاً ہوتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام بھی سام سے بھاگ گئے تھے تو کئی ایمان کے مخالف ہے یہ. اللہ نے فرمایا لا تخف، پکڑیے اس کو، مت ڈریے، مت بھاگیے. سنعیدها سیرتها الاولی، پہلی شکل میں دوبارہ اس کو لے آئیں گے. سمجھ آ گئی بات؟ تو آیت میں یہاں پر یہ جو لفظ یجادلون کا، یہ جھگڑا بمعنی اصرار ہے کہ اب اصرار کر رہے تھے نہیں لڑائی کرتے، نقصان ہو جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، صحابہ کو تکلیف نہ پہنچ جائے. تو یہ مجادلہ عاشقانہ، محبانہ، خادمانہ تھا، بطور ناز کی باتیں ہو رہی تھی. مسلمانوں کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائے، مخالفانہ نہیں تھا، عاصیانہ نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے پڑھ لیا، یجادلنا فی قوم لوط. حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم لوط کے معاملے میں ہمارے ساتھ جھگڑا کرنے لگے. تو وہ جھگڑا کیوں تھا کہ قوم لوط پر عذاب آئے گا، تو جھگڑا اس بات میں تھا کہ وہاں پر تو حضرت لوط بھی ہیں، ان کی بیٹیاں بھی ہیں جو مسلمان ہیں، تو ہم ان کو بچا لیں گے. تو محبت کی وجہ سے یہ بات ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو قرآن کریم میں یہاں پر کیا کہا؟ ابھی آپ نے پڑھ لیا، شاباش. کیا کہا؟ فریقا من المؤمنین. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان نہیں تھے تو یہ کہتے تھے قرآن نے کیوں کہا فریقا من المؤمنین، کہ مومنین کا ایک طبقہ وہ چاہتا تھا کہ لڑائی نہ ہو، اسلحہ نہیں ہمارے پاس، تو یہ تھے تو مومنی. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اللہ اکبر. آگے دوسرے نام کا ذکر کیا، اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ دو جماعتوں میں سے ایک تمہاری ہے، ایک فریق ضرور تمہارے ہاتھ لگے گا، اس پر تم ضرور قابو، یا تو ابو سفیان کا لشکر تمہیں مل جائے گا، مال دولت مل جائے گی، یا تو ابو جہل کا لشکر تمہارے ہاتھ لگ جائے گا. اور تم یہ چاہتے تھے کہ وہ لشکر جس کے پاس جنگی ساز و سامان نہیں ہے، غیر ذات الشوکہ، جنگی ساز و سامان نہیں ہے، جن کے پاس کیل کانٹے، تیر تلوار اسلحہ نہیں ہے، ان کے ساتھ مقابلہ ہو جائے. اور جو ذات شوکہ، تیر کمان، اسلحے سے، تلواروں سے، نیزوں سے لیس تیس ہیں، ان سے ٹکراؤ نہ ہو. لیکن اللہ چاہتا تھا، دیکھیں اگر ابو سفیان کے لشکر سے مقابلہ ہو بھی جاتا، کفر کا زور ٹوٹتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا. وہ تو چند لوگ تھے، چلے سامان چھوڑ کے بھاگ جانا تھا انہوں نے، سامان ان کو مل جاتا، لوگ بھاگ جاتے، یہی ہوتا، اپنی جان بچا کے. کفر کا زور تو نہ ٹوٹتا، کافر تو جا کر پھر ان کے خلاف تیاری کرتے. لیکن ابو جان جو 1000 کا لشکر لے کے مسلمانوں کے خلاف چڑھائی کر کے آیا تھا، اس کا جو مقابلہ ہوا، کیا ہی مزہ آ گیا. قیامت تک کے لیے کفر سر اٹھانے کے قابل نہ رہا، ایسا زور ٹوٹا. تو اللہ چاہتا تھا کہ حق کو ثابت کر دکھائے اور کفار کی جڑ کاٹ دے، اسلام کا حق ہونا اور کفر کا باطل ہونا ظاہر کر دے. یعنی احقاق حق اور ابطال باطل مقصود تھا. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقُّ الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اگرچہ باطل اس کو ناپسند کرتے تھے، لیکن اللہ نے کر دیا. بالآخر سب نے کفار سے لڑنے کو تسلیم کیا. ابو جہل کا ساتھ، اس کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے. اللہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو مٹھی بھر جماعت جو مسلمانوں کی ہے، کفار کے لشکر کے ساتھ لڑے اور غالب آئے، تاکہ کفار قیامت تک ذلیل ہو جائیں، دنیا ان کی ذلت اور خواری کا تماشا دیکھے. تو ایسا ہی ہوا. 70 بڑے بڑے خناس مارے گئے، بڑے گرو جو ان کے تھے، کافروں کے بڑے گرو 70 مارے گئے. اور انہی میں جو اس امت کا فرعون ہے ابو جہل، وہ بھی جہنم پہنچا دیا گیا، وہ بھی جہنم واصل ہوا. یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک اعتراض آ رہا ہوگا کہ صحابہ کرام نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے لشکر کا تعاقب کیوں کیا؟ ان سے مال لینے کے لیے، تجارتی قافلہ تھا، سامان لینا مقصود تھا، کیوں تعاقب کیا؟
وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے کوئی وجہ تو ہوگی. سورہ انفال تو آپ نے پڑھی ہوئی ہے پہلے بھی کئی دفعہ، 9th کلاس میں، 10th کلاس میں سورہ انفال تو آپ لوگوں نے پڑھی ہے. اس اشکال کا کیا جواب ہے؟ کیوں تعاقب کیا مسلمانوں نے، صحابہ نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر جا رہے ہیں کہ تجارتی قافلہ آ رہا ہے، اس پر حملہ کر لو، سامان لے لو اس سے. بات اعتراض والی ہے کہ نہیں؟ جواب سمجھیے. کیوں تعاقب کیا؟ تفصیلاً میں تھوڑا سا عرض کر رہا ہوں، آپ توجہ سے سنیے. آپ کو یہ بات تو معلوم ہے نا کہ مکہ کی جو زمین ہے وہ قابل کاشت نہیں ہے، سرخ پہاڑیں. یہاں کے لوگ سال میں 2 سفر کرتے تھے، رحلت الشتاء والصيف. اور سورہ قریش میں لإلاف قریش إلافهم رحلت الشتاء والصيف. گرمیوں میں شام ذرا ٹھنڈا ہے، اور سردیوں میں یمن. 2 سفر کرتے تھے پورا سال. ان 2 سفروں میں جو کمائی کرتے تھے سال بھر ان پر گزرتا تھا ان کا. تو آس پاس کے لوگ ان کا احترام بھی کرتے تھے مکہ کے لوگوں کا. کیوں؟ کعبۃ اللہ کے پڑوسی ہیں. اگرچہ آس پاس بھی کفر ہی تھا، لیکن لوگ بیت اللہ کا ادب اور احترام رکھتے تھے. ان کو رہائش بھی دیتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، کھانا فری ان کو ملتا تھا، اپنی اشیاء ان کو سستی بیچتے تھے، پھر یہ لا کے آگے مہنگی بیچتے تھے. تو اس طرح ان کا ادب اور احترام ہوتا تھا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مشرکین کی سختیوں سے تنگ آ کر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، چھوڑ دی ان کی بستی، اپنے گھر بھی چھوڑ دیے، اپنے وطن چھوڑ دیے، اپنی جو کچھ بھی تھا صحابہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے. اب انصاف کیا تھا؟ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ اب مسلمانوں کی جان چھوڑ دیتے، اب ان کا پیچھا نہ کرتے، نہ تنگ کرتے، نہ پریشان کرتے کہ چلو جی وہ یہاں سے چلے گئے ہیں. اور مدینہ کوئی قریب تھا بھی نہیں. اس زمانے میں اونٹوں پہ یا گھوڑوں پہ سفر کرتے 10 یا 12 دن لگ جاتے تھے. بات سمجھ رہی ہیں آپ لوگ؟ اتنا دور تھا، لیکن کفار نے پیچھا پھر بھی نہ چھوڑا. مدینہ طیبہ کے قریب چراگاہیں تھیں، جانور چرتے تھے، بیت المال کی اونٹ چر رہے تھے. ارے یسار اس کے انچارج تھے. قرز بن جابر فہری لشکر لے کر آیا. دوسرے حضرات جو ان کے ساتھ تھے حضرت یسار کے ساتھ، وہ شہر میں آئے ہوئے تھے سودا سلف لینے کے لیے. تو موقع پر یسار کو قتل کر دیے انہوں نے اور اونٹوں کو لے کر بھاگ گئے. مسلمانوں کو پتہ چلا، بڑے پریشان ہوئے. لیکن ابھی چونکہ اس وقت لڑائی کی اجازت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی لڑائی کی، جنگ کی، جہاد کی اجازت نہیں ملی تھی. یہ تو بعد میں جہاد کی اجازت ملی ہے نا. اس وقت تو یہی حکم تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو. کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روک کے رکھو، ابھی نہیں لڑنا. بہرحال کفار باز نہ آئے. اب کفار نے مکہ میں میٹنگ کی کہ مسلمان اور مسلمانوں کے نبی وہ ہم سے بچ کر یہاں سے تو نکل کر مدینہ چلے گئے ہیں، یہاں سے تو چلے گئے، چلے ہمیں نظر نہیں آتے، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، لیکن ہمیں ان کے بارے میں بے فکر نہیں ہونا چاہیے. یہ اتنی نفرت تھی کفار مکہ میں مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ابھی بھی ان کو جینے نہیں دے رہے. تو کہنے لگے کہ یہ مسلمان چلے تو گئے ہیں، لیکن لوگ ان کے ساتھ ملتے جلتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات تھی، لوگ جڑتے تھے، ملتے تھے، لوگ ان کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں، ملتے جا رہے ہیں، ملتے جا رہے ہیں، کرتے کرتے ان کے پاس لشکر تیار ہو جائے گا. تو ان کو جو ظلم و ستم، جو زیادتیاں، جو سختیاں ہم نے ان پر کی تھی، یہ بھولیں گی تو کبھی بھی نہیں. مکہ والوں کو پتا تھا کہ جو ظلم اور زیادتیاں ہم نے مسلمانوں پر کی ہیں وہ بھولیں گے نہیں. کچھ عرصے تک اگر یہ مزید رہے تو لشکر تیار کر کے ہمارے اوپر حملہ کر کے ہمارا تیس نیس کر کے رکھ دیں گے، ہمارا تخم ختم کر دیں گے. تو لہذا مسلمانوں کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے. اس پر غور کرو. اب تجویزیں پیش ہو رہی ہیں.
جی ہاں بالکل جی ایسا ہی ہونا چاہیے جی، مسلمانوں کو مار دینا چاہیے جی، ایک بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کے نبی کو بھی قتل کر دینا چاہیے، کوئی بھی باقی نہ بچے، تاکہ یہ پروان نہ چڑھیں، یہ نہ ہو کہ ہم سے انتقام لے لیں، بدلہ لے لیں۔ اب ایک تجویز یہ سامنے آئی اور اسی پر عمل ہوا۔ وہ تجویز کیا تھی کہ مسلمانوں کے خلاف اسلحہ جمع کیا جائے اور ایک بڑی جنگ کر کے ان سب کو ختم کر دیا جائے۔ اور اسلحہ کیسے جمع کیا جائے کہ اس سال ابھی جو شام میں جو تجارتی قافلہ جائے گا، جو شام کی تجارت ہوگی، شام کا تجارتی سفر ہوگا، اس سفر میں جو لوگ جائیں گے وہ بھی، اور جو نہیں جائیں گے بطور مضاربت اپنا سامان بھیجیں، وہاں سے جتنا منافع ملے گا وہ سارے کا سارا منافع جمع کر کے، سارا مال چندے کے طور پہ جمع کر کے اسلحہ خرید کے، تیر تلواریں خرید کے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب مسلمانوں کے خلاف ہتھیار خریدیں گے اس سامان سے جتنا منافع جمع ہوگا۔ تو اسلام کے خلاف ان کی نفرت دیکھیے۔ 60 افراد پہ مشتمل قافلہ تیار ہوا، ابو سفیان امیر تھے، تو 1000 اونٹ، 1000 اونٹ تھوڑی چیز ہے، اور 50,000 دینار، بہت بڑی رقم ہے یہ۔ 50 دینار سونے کا سکہ تھا۔ یہ سامان لے کر شام پہنچے، بڑا نفع کمایا، تجارت کی، واپس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے منصوبے کا پتہ چل گیا۔ آپ کو اطلاع ملی کہ ہمارے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تجارت کی انہوں نے، لہذا ان کا تعاقب کرنا چاہیے، اس تجارتی قافلے کا، اس لیے تعاقب کیا۔ اعتراض ختم ہوا، راستہ کیوں روکا؟ یہ پیسہ جا کر ہمارے خلاف لگانا انہوں نے، ان کو یہیں پر روکیے، اس لیے تعاقب کیا تھا۔ اور پھر جہاد کی آیتیں بھی نازل ہو گئیں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، حکم آ گیا جہاد کا۔ اب پھر بدر کا معرکہ سجا اور خوب کفار کی پٹائی ہوئی۔ آگے مزید تذکرہ اس کا اسی صورت میں انشاءاللہ آگے آتا رہے گا۔ چلیں بس۔